کے ساتھ رہتے ہیں ان سے دوریاں اختیار نہیں کرتے۔ تو الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف لطیف ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ایک ہے الفقہ الاکبر، ایک ہے الفقہ الاصغر۔ علم الکلام یہ الفقہ الاکبر ہے، علم الاحکام یہ الفقہ الاصغر ہے۔ علم الکلام یہ الفقہ الاکبر ہے اور علم الاحکام یہ الفقہ الاصغر ہے۔ تو یہ امام حنیفہ کی کتاب علم الکلام میں ہے، عقائد میں ہے، اس لیے اس کتاب کو الفقہ الاکبر کہتے ہیں، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الفقہ الاکبر۔ اب وہ لوگ جو یہ بات کہتے تھے کہ جی امام ابو حنیفہ کی کوئی تصنیف نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی کتاب نہیں ہے، تو ان کو بتاؤ الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا ہے، انہی کی کتابوں میں دیکھتے ہیں۔ امام الذہبی کی کتاب ہے العلو، العلو اللہ کے اوپر ہونے کے بارے میں کتاب ہے۔ اس کے صفحہ 118 پر کہتے ہیں کہ ابو مطیع جن کا نام الحکم ابن عبداللہ البلخی ہے، جنہوں نے الفقہ الاکبر نام کی کتاب لکھی ہے، الفقہ الاکبر، کہتے ہیں سألت ابا حنیفہ، میں نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا، عمن یقول، کسی آدمی کے بارے میں جو یوں کہتا ہے لا اعرف ربی فی السماء او فی الارض، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم اللہ آسمان میں ہے یا زمین پہ ہے، میں نہیں جانتا اللہ آسمان پر ہے یا زمین پر، مجھ کو نہیں معلوم۔ فقال قد کفر لأن اللہ تعالی یقول الرحمن علی العرش استوى وعرشه فوق سماواته۔ امام ابو حنیفہ کا جواب کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آدمی نے جس نے کہا میرے کو نہیں معلوم اللہ آسمان پہ کہ زمین پہ، اگر ایسا بولتا ہے اس نے کفر کیا، اس نے کفر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا اور اس کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو ایسا جو آدمی کہتا ہے وہ اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ فقلت انه يقول اقول علی العرش استوى، پوچھنے والے نے پھر پوچھا وہ آدمی اگر یوں کہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ رحمان عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے، ولیکن لا یدری العرش فی السماء فی الارض، لیکن یہ معلوم نہیں کہ عرش آسمان پر ہے یا زمین پر، ٹھیک ہے اللہ عرش پر ہے لیکن عرش آسمان پہ کہ زمین پہ نہیں معلوم۔ تو قال اذا انکر انہ فی السماء فقد کفر، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر اس نے اس بات کا بھی انکار کیا کہ عرش آسمان میں نہیں ہے، اگر ایسا وہ کہتا ہے تب بھی اس نے کفر کیا۔ اسی موضوع پر اصل میں امام ابو حنیفہ جو فقیہ ہے ان کی کوئی کتاب اور تصنیف فقہ پر نہیں ہے، وہ سارے ان کے شاگردوں کے فتاوی ہیں جو بعد میں مرتب ہوئے۔ ہاں ان کی ایک تصنیف ہے الفقہ الاکبر، بڑی فقہ۔ ان میں سے کون سی کتاب امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے؟ الفقہ الاکبر، آثار السنن، کتاب الاصل، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ نمبر 1 الفقہ الاکبر۔ آپ نے کہا الفقہ الاکبر اور جواب بالکل درست دے دیا ہے، کیا بات ہے جناب۔ الفقہ الاکبر کتاب سے جو حنفیوں کے نزدیک بنیادی کتاب ہے، بڑی چھوٹی سی کتاب ہے، عقائد کے اوپر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ اس کو مانتے ہیں کتاب کے ان کی ہے۔ ہمارے نزدیک تو وہ کتاب امام حنیفہ کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی ہے، اس کی سند کوئی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوست، آپ نے دیکھا اور سنا کہ الفقہ الاکبر جو کتاب ہے حنفی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ہمارے نزدیک یہ کتاب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 250 سال بعد لکھی گئی ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ یعنی اس اعتماد سے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور میں اسے نہیں جھوٹا کہہ رہا، یہ اپنے آپ کو جھوٹا کہے گا، جھوٹا ثابت کرے گا کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ واقعی ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ یہ جو فقہ اکبر کتاب ہے شیخ ان کی امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، یہ وہ واحد کتاب ہے جو واقعی ثابت ہے کہ ان چھوٹی سی کتاب سے شیخ الاسلام ابو اسماعیل انصاری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے الفاروق میں موتی برخی کی سند سے،
बेसनद ही अपनी सनद से मुती बल्खी तक पहुंचाई इसने। क्या कहा? अन्नहु सअला अबा हनीफता, इबारत देखिए, पढ़ रहा हूं। अन्नहु सअला अबा हनीफता अम्मन क़ाल, लेकिन उन्होंने सवाल किया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से, अम्मन, उस शख्स के बारे में, क़ाल, जिसने कहा ला अअरिफ, मैं नहीं जानता, रब्बी फिस समाई अम फिल अर्द, कि मेरा रब आसमानों में है कि जमीन में है, ये मैं नहीं जानता। फ़क़ाल, तो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया क़द कफ़रा, कुफ्र किया उसने। जो ये कहता है कि मैं नहीं जानता क्या कि मेरा रब आसमानों में है कि जमीन में है, फरमाते हैं क़द कफ़रा। देखिए शरह अक़ीदा तहविया है, अल्लामा इब्न अबी ज़हर रहमतुल्लाह अलैह किताब। और आगे देखिए, दलील दी लिअन्न अल्लाह यक़ूल, इसलिए कि अल्लाह फरमाते हैं रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान कहां मुस्तवी है? अर्श पर। जबकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा था कि अल्लाह ताला की ज़ात अर्श पर है, बल्कि तो यहां तक उनके शागिर्दों ने बयान किया उनसे सही तरीके से, सही सनद के साथ, कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते थे अगर ये कोई कहे कि अल्लाह ताला की ज़ात अर्श पर है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि अल्लाह की अर्श कहाँ है, अर्श कहाँ हमें ये नहीं मालूम, आसमान पर है, नीचे है, जमीन पर कहाँ है, तो आप कहा करते थे वो भी मुसलमान नहीं है। ये किसका अकीदा? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह गई। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब अकीदा से मुताल्लिक एक किताब का नाम अल-फ़िक़्हुल अकबर है। ये नाम उसी इस्तिलाह की बिना पर है। तो बहरहाल इस अकीदे रिसाले का तारुफ कराने का मेरा मकसद ये था कि अल्लामा खालिद महमूद साहब ने लिखा है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ये रिसाला लिखकर मुसलमानों के अक़ायद की हिफाजत की है। इसलिए ये भी हमारे उलमाए देवबंद का एहसान है कि मौलाना अब्दुल हमीद सवाती रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब को, यानी अरबी में मतन था तो उर्दू तर्जमा करके अपनी शरह के साथ पेश कर दिया, ताकि इंसान पढ़े और अपने अकीदों को परखे। अगर उसके अकीदे इसके मुताबिक हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ना करे अगर बरक्स हैं तो अपने अकीदों की इस्लाह करे। बात जो इस रिसाले को समझाने में रुकावट बनाई जाती है, या समझने में या मानने में कि ये इमाम आज़म अबू हनीफा रिसाला है ही नहीं, इस सवाल या इस एतराज के जवाब में मौलाना सरफराज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुकदमा लिखकर बहुत बड़ा एहसान किया है कि वो लोग जो या सवाल या एतराज करते हैं कि ये हजरत का नहीं है, इमाम मौलाना सरफराज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ 8 सफ़ात इसके जवाब में लिखे हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि ये इमाम आज़म अबू हनीफा ही का रिसाला है रहमतुल्लाह अलैह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं इस ऑडियो के अंदर 3 बातों का खुलासा करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्ज़ी तौर पर कहने में ख़ताएँ हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, जैसा कि आपने वीडियो के अंदर सुना है मुख्तलिफ मौलवी हजरात से, उसमें अहले हदीस मौलवी हजरात भी हैं जो ये कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल है, ये फतवा है फ़िक़हुल अकबर के ताल्लुक़ से, कि उसमें उन्होंने कहा है कि जो शख्स अल्लाह को ज़मीन व आसमान पर न माने कि अल्लाह कहाँ है मालूम नहीं, वो काफिर है। इसी तरह से अल्लाह के अर्श के बारे में कि अल्लाह तो अर्श से ऊपर है, अर्श से बुलंद है, लेकिन उसका अर्श कहाँ है मालूम नहीं, तो ऐसा शख्स भी काफिर है। तो क्या ये कौल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से फ़िक़हुल अकबर के अंदर बासनद सही साबित है? इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। और इसी तरह से दूसरी बात यह कि क्या फ़िक़हुल अकबर किताब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हाथ की लिखी हुई किताब बासनद सही साबित है? और तीसरी बात का खुलासा ये हम करेंगे कि जैसा कि हनफी मौलवी हजरात इस बात का दावा करते हैं कुछ कि ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ही किताब है, उन्हीं की हाथ की लिखी हुई किताब है, उसके अंदर सही अकीदा बयान किया गया है, सही अकीदा उन्होंने लिखा हुआ है। इसी तरह से कुछ कहते हैं कि नहीं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब है ही नहीं, सिरे से इनकार करते हैं। तो हम देखते हैं दलील के रूह से, जांच पड़ताल के रूह से, सनद के एतबार से कि क्या फ़िक़हुल अकबर किताब
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ تو آئیے ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فقہ الاکبر یہ کتاب کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے؟ تو اس بارے میں جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر سنا ہے کہ بہت سے حنفی حضرات ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔ تو آئیے ہم فقہ الاکبر کے تعلق سے دیکھتے ہیں، اس کے سند کے تعلق سے، کہ کیا سند کے اعتبار سے وہ کتاب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک با سند صحیح ثابت ہے۔ تو دیکھیے، اس کتاب کو حنفی حضرات اور کچھ اہل حدیث حضرات مانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور انہی کے اس کتاب سے اس قول کو لے کر کے فتویٰ دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں فقہ الاکبر کی اس کتاب کی نسبت صحیح ہونے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ضروری ہے کہ وہ مصنف تک با سند صحیح ثابت ہو۔ اس پہلی سند دیکھیے، اس کتاب کی 2 سندیں ہیں، اور اس کی پہلی سند میں 3 راوی ہیں۔ آئیے ہم تینوں راوی کی تحقیق دیکھتے ہیں اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر، کہ محدثین نے اس کی پہلی سند کے راویوں کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو دیکھیے، اس کتاب کی جو پہلی سند ہے فقہ الاکبر کی، اس کی سند میں پہلا راوی، اور پہلی بات یہ کہ سند کچھ اس طرح سے ہے: محمد ابن مقاتل راضی ان عصام ابن یوسف ان حماد ابن ابی حنیفہ ان ابی حنیفہ۔ تو دیکھیے، اس کی سند کے اندر پہلا راوی جو ہے محمد ابن مقاتل ہے۔ محمد ابن مقاتل راضی کو حافظ ذہبی نے المغنی فی الضعفاء کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 635، اور حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں نمبر ہے 6319 میں ضعیف لکھا ہے کہ یہ کمزور ہے، اور اس کو کسی محدثین نے ثقہ نہیں کہا ہے۔ اور حافظ ذہبی نے کہا تاریخ الاسلام کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1247 پر کہ یہ راوی متروک درجے کے ضعیف راویوں میں سے ہے، یعنی یہ ان راویوں میں سے ہے جن راویوں کی روایت کو محدثین نے لینے سے انکار کر دیا، چھوڑ دیا، ترک کر دیا، یہ ان راویوں میں سے ہے۔ اور سند کا دوسرا راوی عصام ابن یوسف بلخی کے بارے میں امام ابن عدی نے کہا، اس عصام نے امام سفیان ثوری اور دیگر استاد سے ایسی حدیث روایت کی ہے جن کی کسی نے مطابقت نہیں کی ہے۔ دیکھیے الکامل فی الضعفاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 371 پر۔ اسی طرح سے دوسرا نسخہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 2008۔ حافظ ابن حجر نے ابن سعد کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابن سعد نے کہا، جیسا کہ لسان المیزان کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 168 میں، کہ ابن سعد نے اس راوی کو کہا کہ یہ راوی حدیث کے معاملے میں ضعیف تھا۔ پتہ چلا کہ اس راوی پر اکثر محدثین کی جرح ہے اور جرح مفسر ہے۔ اسی طرح سے اس سند کے اندر تیسرا راوی حماد بن ابی حنیفہ، یہ بھی ضعیف ہے۔ امام ابن عدی نے کہا، میں اس کی ایک بھی روایت نہیں جانتا جسے ذکر کر سکوں۔ دیکھیے الکامل ابن عدی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 253 میں، اور دوسرا نسخہ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 669۔ اور مزید کہا امام ابن عدی نے کہ اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ نے کوئی بیان نہیں کیا۔ اسماعیل بن حماد، اس کے والد حماد اور اس کے دادا ابو حنیفہ، یہ تینوں ہی احادیث کے قابل محدثین نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ان تینوں کو اپنی کتاب میں ضعیف راویوں میں شمار کیا ہے۔ الکامل
फिर जोफा के अंदर देख सकते हैं इब्न अदी की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 314 पर। और हाफिज ज़हबी ने कहा इसे इमाम अदी वगैरह ने हाफिजे की कमजोरी की बिना पर ज़ईफ करार दिया है, कमजोर करार दिया है। देखिए मीज़ानुल एतदाल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 590 पर। मालूम हुआ कि पहली सनद अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तक गैर साबित है, बा सनद सही साबित नहीं है। अब आइए हम दूसरी सनद देखते हैं। अब दूसरी सनद के रावियों की तहकीक, इस दूसरी सनद में पहला रावी हुसैन इब्न अली कासगरी है जो कि सख्त झूठा है, इसके ऊपर झूठ बोलने का इल्जाम है। इसके बारे में हाफिज ज़हबी ने कहा मुतहम बिल कज़्ज़ाब, इस पर झूठ बोलने का इल्जाम है, जैसा कि मीज़ानुल एतदाल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 544 पे देख सकते हैं। और हाफिज समानी कहते हैं यदुल हदीस, ये खुद हदीस गढ़ लेता था, जैसा कि लिसानुल मीज़ान के अंदर इब्न हजर की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 305 में देख सकते हैं। और इब्न नज्जार कहते हैं ये नेक और दीनदार शेख था, लेकिन इसने मुनकर रवायत लिखे, मुहद्दिसीन ने इसे ज़ईफ करार दिया, कमजोर करार दिया है। और इस कहते हैं कि और इसकी हदीसें गढ़ने के साथ मुतहिम किया, यानी ये बताया कि ये हदीस गढ़ता था, मनगढ़ंत रवायतें लिखता था। देखिए लिसानुल मीजान के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 305 पर। और दूसरा रावी नसरान इब्न नसर खतली, ये मजहूलुल हाल है, इसको किसी मुतकद्दमीन मुहद्दिसीन में से किसी ने भी इसको सिक़ह सदूक नहीं करार दिया है। इसी तरह से तीसरा रावी अली बिन अहमद फारसी है, ये रावी भी मजहूलुल हाल है, इसकी भी तौसीक किसी मुतकद्दमीन मुहद्दिसीन ने नहीं की है। चौथा रावी नसर बिन यहिया बलखी, ये भी रावी मजहूलुल हाल है, इसकी भी तौसीक सिक़ह मोतबर किसी मुतकद्दमीन मुहद्दिसीन ने नहीं की है। पांचवा रावी अबू मुती हकम बिन अब्दुल्ला बलखी है, इसने अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से वह कौल नकल की है फ़िक़हुल अकबर में। और इस अबू मुती को अक्सर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ, मतरूक और अबू हातिम राजी ने कज़्ज़ाब तक करार दिया है कि झूठ बोलता था। और इस मतरूक कज़्ज़ाब रावी जो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द है, इसको अहनाफ बड़ा फकीह मानते हैं। साबित हुआ कि फ़िक़ह अकबर की किताब झूठी किताब है, जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब कर दी गई हैं, और इसमें गुमराही की बातें भरी पड़ी हैं जो अकीदे को खराब करने वाली हैं। और मुल्ला अली कारी हनफी ने इसकी शरह में मुतज़िली अकीदा का इजाफा करके रही सही कसर भी निकाल दी है। इसमें अहले सुन्नत वल जमात, अहले हक के अकायद के मुआफिक कोई बात नहीं है, बल्कि कज़ब बयानी की गई है और गुमराहकुन बातें इसके अंदर लिखी गई हैं। इसी तरह से इलियास गुम्मन ने भी इसकी शरह की है और उसके अंदर अपनी तरफ से दिफा किया है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। वो जो बातें मंसूब हैं फ़िक़हुल अकबर के अंदर, उसकी दिफा इसने किया है। अगर दिफा करनी ही है तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से बासनद सही कौल से दिफा करनी चाहिए कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात इसके अंदर गलत लिखी है, या उनके बात का मतलब ये है उनके दूसरे कौल से। इस तरीके से दिफा होता है, अपनी तरफ से दिफा नहीं होता है। इसी तरह से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पता चला कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से उनके हाथ की लिखी हुई किताब मौजूद नहीं है सिवाय एक किताब के। एक किताब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बासनद सही साबित है, लेकिन वह भी दुनिया के अंदर आज मौजूद नहीं है। और यह भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक हिकमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो किताब अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से बासनद सही साबित थी, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने निस्तो नाबूद कर दिया, वो दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। इस बारे में जो कि इस किताब का नाम अलहील है, इस किताब के बारे में उनके शागिर्द
عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو شخص ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الحل کا مطالعہ کرے گا وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کہنے لگے گا اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرانے لگے گا، جیسا کہ تاریخ بغداد کے اندر جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 426 پر دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول باسند صحیح ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کتاب الحیل جو ہے یہ ثابت ہے، لیکن اگر کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو جو پڑھ لیتا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کتاب کو جو پڑھ لیتا، اس کا جو مطالعہ کر لیتا، وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کہنے لگتا اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرانے لگتا۔ پتہ چلا کہ وہ کتاب گمراہیت کی باتوں سے بھری پڑی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کر دیا، وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے کہ تاریخ مفتی مسعود حنفی دیوبندی مقلد صاحب نے اس بارے میں ایک بات کہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایمان کم اور زیادہ کے بارے میں ان کی یہ رائے تھی کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، جیسا کہ میں ان کی بھی بات آپ کو سناؤں گا اور دکھاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا، جیسا کہ ابن عبد البر کی التمہید کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 247 پر ہے، اسی طرح سے شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر صفحہ نمبر 395 پر ہے۔ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس بات سے رجوع کر لیا تھا کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جب ایمان کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رجوع نامہ موجود ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس بات سے، اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا، تو پھر ان کے جو مقلدین ہیں اس بات کا اقرار کیوں نہیں کرتے کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا؟ اس رجوع نامہ کو باسند صحیح پیش کرتے، لیکن ایسا نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں ان کے مقلدین جیسے مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ایمان نہ بڑھ سکتا ہے نہ گھٹ سکتا ہے۔ اب ہم آپ کو سنانا چاہیں گے مفتی طارق مسعود حنفی دیوبندی کی زبانی کہ انہوں نے کہا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ایمان نہ بڑھ سکتا ہے نہ گھٹ سکتا ہے۔ تو پہلے آپ سنیے انہی کی زبانی۔ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ کہ نہ ایمان بڑھ سکتا ہے نہ گھٹ سکتا ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اس کے بعد خود ہی مفتی طارق مسعود صاحب دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، تو وہ دلیل بھی آپ سماعت فرمائیں کہ طارق مسعود صاحب نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ قرآن کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے کہ ایمان جو ہے بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، اور علماء نے اس دلیل کو پیش بھی کیا ہے، جیسا کہ آپ سن سکتے ہیں طارق مسعود کی زبانی۔ اس کی کیفیات بننا ایک الگ چیز ہے، تبھی تو قرآن کیا کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب اہل ایمان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ جو تینوں امام ہیں نا، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، اور دلیل میں یہی قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یہ کوئی اللہ کی آیات سنتے ہیں، جنت جہنم کے تذکرے سنتے ہیں، نبی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب نہیں بیٹھتے تو ظاہر ہے ایمان کم ہونا۔ حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے نکلے اور کہنے لگے حضرت نافقہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا بھائی، کیوں منافق ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہم نبی کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان ایسے ترقی کر رہا ہوتا ہے، ایسے جذبات، ایسی کیفیات، اور جب اپنے بیوی بچوں میں ہوتے ہیں تو وہ ہماری کیفیات
نہیں ہوتی تو یہ تو منافقت ہے، ادھر کچھ ادھر کچھ. تو نبی نے ان کو تسلی دی، بھائی یہ تو نیچرل ہے، یعنی یہ کوئی منافقت کی بات نہیں ہے. فرمایا وہی 100% ہر وقت تمہاری کیفیات رہیں تو فرشتے تم سے کلام کرنا شروع کر دیں. تو ان احادیث سے، ان آیات سے کیا استدلال کیا باقی ائمہ کرام نے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. تو آپ نے سنا مفتی طارق مسعود کی زبانی کہ انہوں نے اس بات کی دلیل بھی پیش کی کہ ایمان بڑھتا ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ایمان نہ بڑھ سکتا ہے اور نہ گھٹ سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کی رائے یہ کہ نہ ایمان بڑھ سکتا ہے نہ گھٹ سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا. تو اسی طرح سے کتاب الوسیع کے اندر صفحہ نمبر 27 اور اسی طرح سے فقہ الاکبر ما شرح کے اندر صفحہ نمبر 85 اور 87 میں لکھا ہے کہ ایمان جو ہے زبان سے اقرار کرنے اور دل سے تصدیق و جاننے کا نام ہے. اور اسی طرح سے اسی میں یہ بھی بات لکھا ہے کہ ایمان نہ کم زیادہ ہوتا ہے. اور انور شاہ کشمیری حنفی دیوبندی لکھتے ہیں فیض الباری علی صحیح البخاری مع حاشیۃ البدر الساری کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134 میں کہ جان لیں کہ امام اعظم کہتے ہیں کہ جان لیجئے کہ امام اعظم کی طرف ایمان کے زیادہ اور کم ہونے کے انکار کا قول مشہور ہے اور بعد میں اسے ترک کرنے کا قول اس کی کوئی صحیح صریح نقل نہیں ملتی. گویا کہ یہ قول فقہ الاکبر میں ان کی طرف منسوب ہے، لیکن وہ فقہ الاکبر ان کی تصنیف، ان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ ان کے شاگرد ابو مطی بلخی کی تصنیف کردہ ہے، اس کی لکھی ہوئی ہے. اور کہتے ہیں ان پر حافظ ذہبی نے کلام کیا ہے. کن پر؟ ابو مطی بلخی پر حافظ ذہبی نے کلام کیا ہے، جرح نقل کیا ہے کہ یہ جہمی تھا. اور لکھتے ہیں کہ میں نے فقہ الاکبر کے کئی نسخے دیکھے تو ان تمام میں اضطراب و اختلاف، اس کے اندر ٹکراؤ دیکھا، اختلاف دیکھا. کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر اضطراب و اختلاف پایا. اسی طرح تمام کتابیں، کہتے ہیں کہ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جتنی کتابیں ہیں جو کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تمام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہیں، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لکھی ہوئی نہیں ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں حوالہ. تو پتہ چلا کہ فقہ الاکبر کتاب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی نہیں ہے، با سند صحیح ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک اس کتاب کا ہونا ثابت ہی نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، پھر کیسے اس کتاب کے حوالے سے اس قول کو پیش کیا جاتا ہے؟ سوچیں. اور اس میں سارے غلطی پر ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں چاہے وہ حنفی حضرات ہوں، کہ جب فقہ الاکبر کتاب ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے باسند صحیح ثابت نہیں ہے تو اس قول کو کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.